الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا شوہر بیوی کو مار سکتا ہے؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے دور میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، تو ان کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والیاں بن جائیں، روزہ رکھنے والیاں بن جائیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وہ محبت سے، نرمی سے سمجھاتا ہے، مگر جو عورتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں، الٹا اس کو ہی برا بھلا کہتی ہیں، اس کے ساتھ زبان چلاتی ہیں۔ تو اس طرح سے عورتیں کرتی ہیں، تو کیا شوہر ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کے متعلق حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عید قرباں یعنی عید القرباں یعنی کہ قرباں سے مراد عید الاضحیٰ ہوتا ہے، یعنی کہ قربانی کی عید، تو یہاں پر عید الفطر لکھا ہے، شاید غلطی ہوئی ہو یا پھر میرے سمجھنے میں غلطی ہو۔ عید قرباں یعنی عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لے گئے۔ راستے میں عورتوں کے ایک گروہ سے گزرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ تم میں سے اکثر دوزخی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا سبب کیا؟ اس کا سبب آپ نے فرمایا، تم لعن یعنی طعن بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور تم میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے ہوشیار مرد کو بے وقوف بنا دیتی ہو اور اس کی عقل ضائع نہ کر دیتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی نہیں؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے۔ جب تم حیض کی حالت میں ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ روزہ رکھ سکتی ہو۔ عورتوں نے عرض کی، یہ بھی درست ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ حوالہ بخاری شریف۔ تو اس حدیث سے عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت ناقص الدین ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ناقص العقل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور ناقص الدین اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ
حیض نفاس کے دنوں میں نماز اور روزہ نہیں پڑھ سکتی، اور یہ بھی بیان ہوا کہ جو عورت ہے وہ اگرچہ ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود بھی وہ کسی عقل مند سمجھدار آدمی کو بیوقوف بنا دیتی ہیں۔ تو ایک یہ بات بھی ہوئی، اور یہ بات بھی بیان ہوئی کہ عورتوں کے اندر یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ طعن یعنی کہ طعنہ بہت دیتی ہیں، یعنی کہ اپنے شوہر کو طعنہ دیتی رہتی ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی کہ شوہر جتنا مرضی کما کر لا کر دے دے، جتنی مرضی خدمت کر لے، جتنی مرضی بیوی کی باتیں مان لے، مگر جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ شوہر نے بات نہ مانی یا شوہر اس کام کو نہ کر سکا تو فوراً عورتیں ناشکری کرتی ہیں کہ مجھے تجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ساری زندگی تم سے ایسے ہی گزر گئی، یعنی کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ساری باتوں کو بھول جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں، لعنتیں دیتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، اس قسم کے کام کرتی ہیں، ناشکریاں کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ دوزخ میں ہوں گی، اس وجہ سے فرمایا کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، تو ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سن لو کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی جائز خواہشوں کو حتی المقدور پورا کرے، مگر عورت اگر بے شرم اور بد چلن، بے حیا اور خلاف شرع کاموں کی مرتکب ہو تو بعض صورتوں میں شوہر بیوی کو مار بھی سکتا ہے، مگر مارنے سے مراد وہی 1-2 بار ہلکی مار سکتا ہے، نہ کہ خوب جم کر پٹائی کرے۔ تو سنو، ان امور پر شوہر اپنی بیوی پر سختی کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر کسی مرد کی بیوی ایسی ہے جس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں کہ وہ بے شرم ہے، یعنی کہ وہ پردہ نہیں کرتی، وہ ننگے سر، ننگا چہرہ اور اس طرح کے باریک چست کپڑے پہنتی ہے جس سے جسم لوگوں کو دکھاتی ہے، اور اس طرح کا لباس پہنتی ہے جو جگہ جگہ سے فیشن کی وجہ سے کٹا پھٹا ہے، تو ایسا لباس پہنتی ہے، نامحرم لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے، ان سے کلام کرتی ہے، اور ان سے ہنس کر باتیں کرنا اور ان سے تعلقات رکھنا، پھر بدکاری تک چلے جانا، یعنی کہ کوئی عورت بے شرم ہو تو شوہر اس کو مار سکتا ہے، اور مارنا بھی ایسا کہ ہلکی مارنی ہے، نہ کہ ایسی کہ خوب جم کر کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں یا ہڈی ٹوٹ جائے، تو ایسا مارنا نہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر جس عورت کو مار کھانے کی عادت پڑ جائے تو اس نے وہ جو برا کام کرتی ہے وہ نہیں چھوڑنا ہوتا، اسے پتہ ہے کہ مجھے پڑنی تو مار ہی ہے، کتنا مار لے گا، 2-4 تھپڑ مکے مار کے ہٹ جائے گا، وہ آگے سے سخت ہو جاتی ہیں، ریجڈ ہو جاتی ہیں، وہ مار کھانا تو برداشت کر لیتی ہیں مگر وہ گناہ کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے حکم ہے کہ ہلکی مار ماری جائے، یعنی کہ اس مار سے اس کی تذلیل مقصود ہو، اسے یہ محسوس ہو کہ مجھے میرے شوہر نے مارا ہے، نہ کہ اتنا مارا جائے کہ تکلیف دینا مقصود ہو۔ تو جو ذکر ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز سے مارنا بھی ہے تو وہ مسواک جتنی لمبی اور موٹی ہو، یعنی کہ لکڑی اس طرح کی ہو، نہ کہ اتنا بڑا ڈنڈا ہو۔ اور ایک مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عورت کو تکلیف دینے کے لیے نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ اس بات کی غیرت کھائے کہ اس کو اس کے شوہر نے مارا، یعنی کہ کسی
چیز سے ایسے مارا جائے کہ اس کو پہلے لگے کہ یہ بہت زور سے آ کے مجھے لگے گی، مگر اس کو پھر جب بالکل قریب آ جائے تو آہستہ کر لیا جائے، جیسے کہ اس نے تو کپڑے کے ساتھ اشارہ کیا تھا کہ کپڑے کے ساتھ ایسے زور سے اشارہ کیا جائے، مگر جب مارا جائے تو آہستہ مارا جائے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے غلیظ کام نہ کریں، اس سے بچیں۔ بد چلن یعنی کہ وہ برے کام کرتی ہو، اس کی دعوت دیتی ہو، ناجائز کام کرتی ہو، مردوں کے پاس، نامحرموں کے پاس آتی جاتی ہو اور تعلقات قائم کرتی ہو، تو ایسی صورتوں میں مرد اس کو مار سکتا ہے۔ بے حیا ہو اور ایسے کام کرتی ہو کہ جو خلاف شرع ہوں، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام نہ کرتی ہو، جس کام سے روکا ہو اس کام کو کرتی ہو، یعنی کہ غیبتیں کرتی ہو، چغلیاں کرتی ہو، لڑائی جھگڑے کرواتی ہو اور ادھر کی بات سن کر ادھر لگواتی ہو، فساد پھیلاتی ہو اور کنجوس ہو، بغض، کینہ، حسد، تکبر والی ہو، تو ایسے عیب جن کے اندر پائے جائیں ان کو اصلاح کے لیے شوہر ہلکی مار سکتا ہے۔ اور یہ بھی کام ہیں اگر عورت کے اندر پائے جائیں تو ان وجوہات کی بنا پر بھی شوہر عورت کو مار سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام، عورت اگر باوجود قدرت بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی جو زینت شرعاً جائز ہے اس کے نہ کرنے پر مار سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک عورت ہے اور وہ اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، کہ یعنی کہ بن سنور سکتی ہے، تو وہ بنتی سنورتی نہیں اور اس کے پاس بننے سنورنے کا سامان بھی شوہر نے لا کر دیا ہوا ہے اور زینت اختیار نہیں کرتی، اور یہ زینت اختیار کرنا شریعت کی روح سے جائز بھی ہو، درست بھی ہو، یعنی کہ حرام چیزوں کے ساتھ نہ ہو، تو تب بھی عورت اگر زینت اختیار نہیں کرتی تو شوہر اس کے اوپر اس کو مار سکتا ہے۔ یعنی کہ باوجود قدرت زینت اختیار نہ کرے، یعنی کہ باوجود قدرت کا مطلب یہ ہے کہ عورت صحت مند ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اگر بیمار ہے تو زینت اختیار نہیں کر سکتی تو تب نہیں مار سکتا۔ اب جب کہ وہ قدرت رکھتی ہے کہ وہ بن سنور سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی، سامان بھی زینت کا موجود ہے نہیں کرتی، تو تب شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اور دو، غسل جنابت، ناپاکی کا غسل نہیں کرتی، یعنی کہ عورت ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کو حیض آیا ہے، نفاس آیا ہے یا احتلام ہوا ہے، تو اس کے بعد یا شوہر سے ہم بستری کی ہے تو اس کے بعد وہ پاک نہیں ہوتی، ایسے ہی ناپاک پھرتی رہتی ہے اور نماز روزہ نہیں پڑھتی، تو اب شوہر جو ہے اس کو مار سکتا ہے، کیونکہ جو جنبی آدمی ہو، ناپاک آدمی ہو، جب گھر میں ہوتا ہے تو اس سے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، تو اس سے اور بھی بہت سارے گناہ ملتے ہیں۔ تو چاہیے کہ جب ہی عورت کے لیے ممکن ہو کہ اس کا جو حیض ہے وہ بند ہو جائے، نفاس ہے جو بند ہو جائے، تو فوراً غسل کر کے پاک ہو جائے، اور اسی طرح شوہر کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو جیسے ہی اس سے فارغ ہو غسل کر کے پاک ہو جائے، احتلام ہوا ہے تو غسل کر کے فوراً پاک ہو جائے، ایسے ہی چارپائی کے اوپر لیٹی نہ رہے، پڑی نہ رہے، جیسے کہ عورتیں آلسی ہوتی ہیں اور پڑی رہتی ہیں نفاس کے دنوں کے اندر، تو ان کو یہ موج مل جاتی ہے کہ اب 40 دن تک کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، حالانکہ 40 دن یہ پکا نہیں ہے۔ جیسے ہی عورت کو نفاس کا خون آنا بند ہو، چاہے وہ دوسرے دن ہو، چاہے وہ تیسرے دن ہو، چاہے 10 دن، 5 دن، 15 دن، جتنا بھی ٹائم لگے، اس کے بعد جیسے ہی اسے پتہ لگے کہ اب خون نہیں آ رہا، اب کوئی غلاظت نہیں آ رہی، تو فوراً غسل کر کے پاک ہو کے نماز روزے کی پابندی کرے، ایسے ہی 40 دن نہ گنتی رہے، چارپائی پر نہ پڑی رہے کہ کام کاج سے بچی رہے، ایسے کام نہ کرے۔ اور احادیث میں
یہ بھی ذکر ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی جھوٹ موٹ کا بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کو حقیقت میں بیمار کر دیتا ہے جس کی دوا یعنی کہ علاج نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بہانے وغیرہ یہ والے کام نہ کیے جائیں اور فوراً پاک ہو جائے جیسے کہ شوہر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس کا حیض ختم ہو، وہ پاک ہو تو اس سے صحبت کرے، تو وہ پاک نہیں ہوتی بلکہ جان بوجھ کے ناپاک رہتی ہے تاکہ شوہر اس کے قریب نہ آئے۔ تو ان چیزوں سے عورت بچے اور اس طرح کے بہانے وغیرہ نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگی۔ اور نمبر 3، بغیر اجازت گھر سے چلی گئی جس موقع پر اجازت کی ضرورت تھی، یعنی کہ اگر کوئی شوہر نے پابندی لگائی کہ تم نے فلاں کے پاس نہیں جانا، سختی سے تاکید کی اور عورت اس کے پاس چلی گئی تو عورت کو شوہر مار سکتا ہے کیونکہ اس نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ اور اسی طرح سے کوئی شوہر نے سختی سے کسی بات سے منع کیا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا تو عورت چلی گئی تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے لیے جانے میں اتنا زیادہ حرج نہیں تھا، یعنی کہ وہ جا سکتی تھی، یعنی کہ کوئی ایسا کام تھا، ضروری کام تھا جس کی شریعت نے اجازت دی تھی، تو تب شوہر اس کو نہیں مار سکتا۔ تو گھر سے جانے کے متعلق ایک واقعہ ہے تو وہ سماعت فرمائیں۔ ایک صحابیہ تھی تو اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، تو اس کے گھر میں اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد محترم بیمار ہیں، آ کر ان کی عیادت کر لیں۔ تو وہ صحابیہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرتی ہیں اور گھر میں ہی رہتی ہیں۔ تو دوبارہ پیغام آتا ہے کچھ دنوں بعد کہ آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ مرنے کے قریب ہیں، ان کی آ کر ان کو دیکھ لو۔ تو تب بھی وہ نہیں جاتی، اپنے شوہر کی بات کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ عورت شوہر کے حکم کو مانتی ہے تو اپنے والد کی وفات پر بھی نہیں جاتی۔ تو جب اس کا شوہر آتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ تم نے چلی جانا تھا، مگر اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، یعنی کہ والد بیمار ہوا تب بھی نہیں گئی، والد مرنے کے قریب آ گیا تب بھی نہیں گئی، جب والد مر گیا تب بھی نہیں گئی۔ تو اللہ پاک نے اس کا اجر یہ عطا کیا کہ اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ اس کے جو والد تھا اس کی اللہ پاک نے بلا حساب مغفرت کر دی ہے اور وہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے شوہر کی اطاعت کہ شوہر کہے کہ گھر سے نہیں جانا تو پھر نہیں جانا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اور اس کے متضاد یہ بات بھی ہے کہ ایک بیوی تھی، وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اس کا جو شوہر تھا وہ بہت غیرت والا تھا۔ تو وہ عورت جب صحابی گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، تو اس صحابی نے نیزہ تان لیا تو اس عورت کو قتل ہی کرنے والا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میری بات سن لو کہ میں دروازے پر کس وجہ سے آئی۔ تو اس نے بتایا کہ اندر ایک بہت بڑا سانپ ہے جس نے مجھے دروازے پہ آنے پہ مجبور کیا۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سخت مجبوری ہو، پریشانی ہو، شریعت اجازت دیتی ہو تو عورت پردے کی صورت میں باہر آ سکتی ہے، مگر شوہر کی اطاعت کرے گی تو اور زیادہ اجر پائے گی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اپنے پاس بلایا اور نہیں آئی جب کہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نہ تھی، یعنی کہ شوہر اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ حیض سے بھی پاک ہے، نفاس سے بھی پاک ہے، وہ پاک عورت ہے، یعنی کہ اس کا جسم ناپاک نہیں۔ تو اور اس عورت نے فرض روزہ بھی نہیں رکھا ہوا، یعنی کہ یہ 3 کام اس کے اندر نہیں پائے جا رہے، تو تب بھی وہ شوہر کے پاس نہیں آتی، تو تب اس کو شوہر مار سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر چھوٹے ناسمجھ بچے کے مارنے پر
اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب شوہر کی طرف سے کوئی سخت بات ہوتی ہے یا شوہر ہلکا پھلکا بیوی کو مار دے تو اب اس نے غصہ اتارنا ہوتا ہے، اور غصہ بھی وہ اپنے بچوں پہ اتارتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کو مار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہے۔ تو جب باپ گھر آتا ہے بچوں کا تو وہ بچے بتاتے ہیں کہ آج ہمیں امی نے بہت زیادہ مارا ہے، تو بچے پھر جو ان کا باپ ہے وہ اس کی شفقت کی وجہ سے بیوی کو مار سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب بچے تنگ کر رہے ہوں شوہر کے سامنے ایک عورت کو، اس کی بیوی کو، یعنی کہ تو پھر عورت وہ بچوں کو اشاروں کے ساتھ دھمکی دیتی ہے کہ آج تمہارا باپ چلا جائے پھر میں تمہیں بتاتی ہوں، یعنی کہ ناسمجھ چھوٹے بچوں کو مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا۔ اس وجہ سے شوہر اس کام سے بیوی کو روکنے کے لیے بیوی کو مار سکتا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے سامنے تو عورتیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اور جب شوہر چلا جاتا ہے تو بچوں کے اوپر ظلم کرتی ہیں، ان کو نہلاتی دھلاتی نہیں، وہ روتے رہیں کرلاتے رہیں، ان کی بات نہیں سنتی۔ اس طرح سے ظلم ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سگی مائیں ہوتی ہیں نہ کہ سوتیلی مائیں۔ تو یہ ظلم اگر عورت کرتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اور اسی طرح شوہر کو گالی دی، گدھا وغیرہ کہا، یا اس کے کپڑے پھاڑ دیے، یعنی کہ شوہر کی گستاخی کی، یعنی کہ اس کو گالی دے دی، اس کو کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے، تو تب بھی شوہر مار سکتا ہے، یعنی کہ شوہر کا مال ضائع کر دیا، شوہر کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالا تو تب شوہر مار سکتا ہے۔ غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول دیا، شوہر نے تاکیداً کہا تھا کہ نامحرم کے سامنے چہرہ نہیں کھولنا، اس سے پردہ کرنا ہے، تو جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا کہ چہرہ کھول دیا، اس سے پردہ نہ کیا تو شوہر اس بات پر مار سکتا ہے۔ اجنبی شخص سے کلام کیا، یعنی کہ جس سے شوہر نے روکا تھا اس سے وہ نہ رکی، بلکہ اس کے اوپر اس نے اس کا کہا نہیں مانا، بلکہ اس کے اوپر ظلم کیا، تو یعنی کہ اس سے کلام کیا، تو اس طرح سے بھی وہ اس کو مار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی وہ مقامات ہیں جن کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کو ہلکی مار سکتا ہے۔ اور عورتوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا رعب دکھانے کے لیے کہ میرا شوہر کے اوپر بہت رعب ہے، میں اس سے جیسے مرضی بات کروں، لڑوں جھگڑوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، دوسروں کو سنانے کے لیے اپنے شوہر کے اوپر زبان چلاتی ہیں اور اس کی گستاخیاں کرتی ہیں۔ اگر کوئی جو عورت ہے وہ ایسا کام کرے، یعنی کہ شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیا اس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے، یعنی کہ دوسروں کو سنانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ قیام کیا کہ اپنے شوہر سے جھگڑا کیا تاکہ دوسروں کو پتہ لگے کہ میرا شوہر کے اوپر رعب ہے، شوہر میرا غلام ہے، شوہر میرا ماتحت ہے، تو اس وجہ سے شوہر بیوی کو مار سکتا ہے۔ اور یہ بات دیکھی بھی گئی ہے کہ لڑکیاں ساری زندگی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ظالم شوہر نہ عطا کرنا، بلکہ پیار و محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا۔ جب شوہر ایسا مل جاتا ہے کہ جو ظالم نہیں ہوتا مگر اس کی وہی عورتیں پھر بے عزتی کرتی ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں۔ تو ایک یہ واقعہ میرے سامنے بھی ہوا کہ ایک عورت وہ اپنے ماں باپ کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی اور مسلسل اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی کہ تم اس وین میں کیوں بیٹھے، اس کی سپیڈ تیز نہیں ہے، یہ نہیں پہنچائے گی، یہ بہت دیر لگائے گی، تم نے اس کا انتخاب کیوں کیا، تم اچھی گاڑی میں مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو۔ وہ مسلسل اس نے تقریباً 36 کلومیٹر تک ساتھ سفر کیا ہمارے، وہ مسلسل اپنے شوہر سے لڑتی رہی، آخر کار وہ گاڑی یعنی کہ جو وین تھی وہ اس میں خرابی تھی، وہ تیز نہیں چل رہی تھی، تو وہ پرماننٹلی خراب ہو گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر سے اس وجہ سے لڑتی ہیں
اس کی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنا رعب طاقت دوسروں کو دکھانے کے لیے، پوری ویگن کے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میرا اس کے اوپر رعب ہے، طاقت ہے، تو اگر کوئی ایسی کرتی ہے تو شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوہر کوئی چیز بغیر اجازت کسی کو دے دی اور وہ ایسی چیز تھی کہ عادتاً بغیر اجازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہوں، اور اگر ایسی چیز دی جس کے ذریعے پر عادت جاری ہے تو نہیں مار سکتا۔ مثال کے طور پر، اور شوہر جو عورت ہے اس کے پاس شوہر کا مال ہوتا ہے، تو اگر دروازے پر کوئی فقیر آ گیا تو فقیر کو 10-5 روپے دے دیے تو شوہر اس کے اوپر بیوی کو نہیں مار سکتا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ شوہر کا مال اس نے جان بوجھ کے ضائع کر دیا کسی وجہ سے، تو شوہر اس پر مار سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی فراڈیا آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے شوہر کا فلاں دوست ہوں، تو مجھے ایمرجنسی میں قرض چاہیے، تو بیوی نے اٹھا کر دے دیے اور شوہر سے پوچھا بھی نہیں، چاہے وہ 1000 روپے ہوں، چاہے 500 ہوں یا 10,000 ہوں، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھا کر دے دیا تو شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ عورتیں احتیاط نہیں کرتی اور محلے میں، گلی میں مختلف قسم کے لوٹنے والے، لوٹنے والیاں ہوتی ہیں جو مختلف حیلوں بہانوں کے ذریعے، اپنے کرتبوں کے ذریعے سے لوٹتی پھرتی ہیں وہ عورتیں، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی پورے مہینے کی جو آمدنی ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، وہ لٹوا بیٹھتی ہیں۔ تو کسی کے چنگل میں نہیں آنا چاہیے۔ جب شوہر گھر پر نہ ہو تو دروازہ ہی نہ کھولا جائے، بس باہر سے اگر کوئی دستک دے تو اس کا کام سن کر، اس کی بات سن کر اس کو باہر سے ہی رخصت کر دیا جائے۔ اگر کوئی گھر ایسا رشتہ دار ہو، مہمان ہو، تو گھر میں اگر کوئی ساس ہے تو اس کی بات کروائی جائے۔ گھر میں کوئی اس شوہر کی بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا پھر اس کا والد ہے، اس کے ذریعے سے ملوایا جائے، نہ کہ اس کو خود ہی آنے کی اجازت دے دے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور بعد میں گھر میں ایسے ہی گھس جائے اور آپ اکیلی ہوں اور آپ کی عزت پہ ہی ڈاکہ ڈال دے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر عورت ایسا کرتی ہے کہ مال اٹھا کر دے دیتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اگر عورت نماز نہیں پڑھتی تو اکثر فقہا کے نزدیک شوہر کو مارنے کا اختیار ہے۔ یعنی کہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، مگر وہ نہیں پڑھتی، تو باضد ہے، آگے سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، زبان چلاتی ہے، شوہر کو ہی برا بھلا کہتی ہے، تو شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ تو ایک میں نے کول پڑھا تھا جس کے اندر تھا کہ اگر ایک آدمی نے کہا، جو کہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، جو کہ علم دین رکھنے والے تھے، پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں اور وہ عورت بے نمازی ہو اور اس عورت کا جو حق مہر ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو میں اس عورت کو طلاق دینے سے نہیں رکوں گا۔ یعنی کہ چاہے اس کا جتنا مرضی حق مہر ہو تو میں اس کا حق مہر دے کے طلاق دے دوں گا۔ یعنی کہ اس قدر جو بے نمازی عورت ہے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا